قلعہ الموت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد حسن بن صباح کے دل میں ایک ہی خواہش دھڑکتی تھی، سلطان ملک شاہ اور اپنے سابق محسن نظام الملک توسی کو صفائے ہستی سے مٹا دینا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک خواہش نہیں، یہ ایک ایسا مقصد ہے جس تک عام ہتھیار، عام سپاہ اور عام منصوبے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ سلجوقیوں جیسی عظیم سلطنت کے دو ستون، ایسے جلیل القدر دشمن جن تک رسائی بھی ناممکن اور جن کا استحصال محض مادی قوت سے بالکل محال تھا۔ اسی لیے ابن صباح نے ایک مختلف راستہ چنا، ایک ایسا راستہ جس میں تلوار سے زیادہ ذہن کام کرتا ہے اور جنگ سے زیادہ عقائد کا کھیل۔ لمبے عرصے تک وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہا۔ رات کی خاموشی میں الموت کی پتھریلی دیواروں کے پیچھے وہ بار بار اپنے ذہن میں ایک ہی سوال دہرایا کرتا، ایسا وار کیسے کیا جائے جو نظر نہ آئے اور سیدھا دل کے پار اتر جائے۔ بالآخر اس نے اپنے گرد چند ایسے نوجوان جمع کیے جو تیزی، جذبات اور دیوانگی کا سنہرا امتزاج تھے۔ پھر اپنے پرجوش دعات کے ذریعے ان کے دلوں پر یہ عقیدہ کند کر دیا کہ شیخ الجبل کی مرضی دنیا کی آخری قوت ہے۔ وہ کہے تو مقدر بدل جائے، وہ چاہے تو زندگی اور موت کا فیصلہ خود لکھ دے۔ یہ مسلسل تلقین، یہ نفسیاتی گرفت اور یہ غیر مرئی دباؤ نوجوانوں کے ذہنوں کو آہستہ آہستہ اس مقام تک لے آیا جہاں اطاعت عبادت بن گئی اور فرما برداری تقدیر۔ مگر ابن صباح کی اصل چال ابھی باقی تھی۔ وہ ایک ایسی تدبیر ترتیب دے رہا تھا جس کا تصور بھی عام انسان کے بس سے باہر تھا، ایسی تدبیر جس کا نام لینے سے بھی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل جاتی تھی۔ اور جب وہ تدبیر پوری ہوئی تو جان بازوں کو جان دینے پر آمادہ کرنا واقعی چٹکی بجانے کے برابر رہ گیا۔ جب قلعہ الموت پر حسن بن صباح کی حکومت قائم ہو گئی تو اس نے پہاڑوں کے سائے میں وہ کارنامہ انجام دیا جس نے آنے والی صدیوں تک انسان کی عقل کو حیران اور تاریخ کو خوفزدہ رکھا۔ پوری وادی میں اس نے ایسی عمارتیں کھڑی کروائیں جو حقیقت سے زیادہ خواب لگتی تھیں۔ سرسبز مرغزار، شفاف ہوا میں بھیگی ہوئی گھاٹیاں اور ان کے درمیان برف جیسے سفید، خواب جیسے خاموش محلوں کے مینار۔ ہر طرف ایسی نزاکت، ایسی لطافت، ایسی پاکیزگی کہ دیکھنے والا اپنی دنیا کو بھول جائے۔ ان محلات کے بیچوں بیچ حسن بن صباح نے ایک باغ تعمیر کروایا، ایک ایسا باغ جسے وہ جنت کہتا تھا۔ یہ جنت کوئی عام تفریح گاہ نہیں تھی، یہ حسن کی سب سے بڑی چال، سب سے بڑی نفسیاتی جنگ تھی۔ ہر طرف پھلدار درخت، خوش رنگ پھول، بلورین جام، چاندی کے برتن، مہنگے فرش اور اعلیٰ ترین کھانے، اور ایسا نظام کہ محلات میں پانی، دودھ، شراب اور شہد نلوں سے بہتا تھا۔ اور وہاں دل بہلانے، جذب کرنے اور مریدوں کو مکمل طور پر توڑ کر دوبارہ گڑھ دینے کے لیے کم سن نہایت حسین لڑکیاں موجود تھیں، ایسی دل ربا، ایسی نورانی کہ انسان کو یقین آ جائے کہ یہ کسی اور ہی جہان کی مخلوق ہیں۔ یہاں کا ہر کام رازداری میں لپٹا ہوا تھا۔ جو چیز باہر سے آتی وہ بھی ایسے لائی جاتی کہ کسی سمت سے ذرا سا سراغ نہ ملے۔ حسن نے اپنے پیروکاروں کو 3 گروہوں میں بانٹا تھا: دائی جو خفیہ طور پر اس کے عقائد پھیلاتے، رفیق جو اس کے سب سے معتمد تھے، اور آخر میں فدائی۔ یہ وہ گروہ تھا جس کے لیے یہ ساری جنت بنائی گئی تھی۔ ان فدائیوں کے لیے وہ تالقان، رودبار اور قرب و جوار کے سادہ، مضبوط، تندرست نوجوان چنتا، ایسے لڑکے جن کے دل ابھی کچے تھے اور ذہن آسانی سے کسی بھی عقیدے کی شکل اختیار کر سکتے تھے۔ سفید لباس، سرخ پگڑی، کمر میں چھری اور ہاتھ میں تیر یا چھڑی، یہی ان کا نشان تھا، اور ان کی سب سے بڑی پہچان اندھا یقین۔ حسن بن صباح نے ایک زہر کو اپنے مقصد کے لیے
जन्नत का रास्ता बना दिया। हशीश। जब कोई नौजवान फदाई सख्त तरबियत का मरहला पूरा कर लेता तो उसे भंग के नशे में बेहोश किया जाता और सीधा जन्नत में ले जाकर लिटाया जाता। वहां आंख खुलती तो ना जंग होती ना खौफ, सिर्फ मुस्कुराहटें, सिर्फ हूरें, सिर्फ लज्जतें। मयर गवानी के जाम, सबसे बेहतरीन खाने, सबसे कीमती फल और सबसे बढ़कर वो चेहरे, वो नज़ारे जो सिर्फ कहानियों में सुने जाते थे। कई दिन इसी आलम में गुजारकर जब वो लज्जत उसके दिल पर नक्श हो जाती तो वही हूरें उसे दोबारा भंग का प्याला पिलाती और अचानक वो फिर शेखुल जबल के सामने मौजूद होता और यहां कहानी का सबसे ताकतवर लम्हा आता। फदाई हाँपते हुए हैरत से आंखें फैलाए जमीन पर गिरते गिरते कहता है, फदाई भीगी हुई आवाज में, ऐ मेरे मौला, ये कौन सा जहान था? मैंने तो कभी ऐसा नूर, ऐसा सुरूर, ऐसी हूरें, ऐसी खुशियां नहीं देखी थीं। वो जगह क्या थी? क्या मैं जन्नत में था? हसन बिन सबाह धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आवाज में जहर भी, जादू भी और दर्द भी छुपा होता है। हसन बिन सबाह, जिस दरवाजे से मैं तुम्हें लाया वो दुनिया वालों के लिए बंद है, लेकिन तुमने उस दरवाजे की खुशबू चखी है। फदाई की सांस रुक जाती है। क्या मैं दोबारा वहां जा सकता हूं? क्या वो आलम मुझे फिर मिल सकता है? ये वो लम्हा था जिसमें हसन बिन सबाह एक जिंदगी नहीं, पूरा मुकद्दर बदल देता था। वो आहिस्ता से आगे झुककर कहता है, हाँ, लेकिन अब दायमी जन्नत तक सिर्फ एक रास्ता है, जान देना और जान लेना। मेरे हुक्म पर मौत कबूल करोगे तो फरिश्ते तुम्हें वहीं ले जाएंगे, हमेशा के लिए। फदाई की आंखों में फिर वही जन्नत, फिर वही हूरें, फिर वही सुरूर नाचने लगता है। फदाई सर झुकाकर कांपती हुई आवाज में कहता है, हुक्म करें, किसे मारना है? मैं भी जाता हूं। और हसन खामोशी से अपने हाथ का इशारा करता है, एक इशारा जो तारीख में सैकड़ों कत्ल, सैकड़ों दहशत और सैकड़ों वाकयात की बुनियाद बन गया। ये वो लोग थे जिन्हें हसन बिन सबाह अपनी आखिरी ज़र्ब, अपनी आखिरी चाल, अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार करता था। फिदाई, यही वो साया थे जिनके हाथों में तारीख ने मौत को चलता फिरता देखा। जहां कत्ल का हुक्म मिलता वहां ये लोग किसी न किसी रूप में उतर जाते, कभी खादिम, कभी सिपाही, कभी ताजिर, कभी जायर, और धीरे धीरे अपने हदफ का एतमाद जीत कर बिलाखिर उस लम्हे का इंतजार करते जिसमें एक बार पूरे दौर की फिजा बदल देता। ये ऐसे खतरनाक थे कि इनके नाम पर सल्जूकी उमरा के दिल कांपते और दूर के शहरों में बादशाह भी रात को दरवाजे दोबारा चेक करते थे। इनकी सफ़ाकी की एक वजह हसन का वो जालिमाना वस्खा था जिसने इनके दिलों से नरमी निकालकर उसकी जगह दरिंदा सिफत गुस्सा भर दिया था। इन्हें बिल्ली का गोश्त खिलाया जाता। बिल्ली जब गुस्से में आए तो अपने होश में नहीं रहती, बेतहाशा, बेखौफ और बेरहम वार करती है, और यही कैफियत इन फिदाइयों के खून में सिरायत कर दी गई थी। जिसके कत्ल का हुक्म एक बार मिल जाता उसे जिंदा छोड़ देना इनके नज़दीक गुनाह के बराबर था। लेकिन हसन बिन सबाह की सल्तनत सिर्फ फिदाइयों पर नहीं चलती थी। उसने अपनी जमात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, दाई, रफीक और फिदाई। दाई वो थे जो दूर दूर के शहरों में खुफिया दावत फैलाते और लोगों के दिलों में तब्दीली के बीज बोते। रफीक ये वो लोग थे जिनकी अक्ल को ताकत, महारत और इल्म के जरिए कैद किया जाता था। उनके लिए सुबह के वक्त
ایک خاص ناشتہ تیار ہوتا، بادام، شہد اور کلونجی۔ چند دن یہی خوراک کھانے کے بعد ان کے دل و دماغ ایک عجیب حرارت سے بھر جاتے، ایک جنون، ایک بے قابو تحریک، ایک نامعلوم جوش۔ تب حسن بن صبا انہیں اپنے حجرے میں بلا کر کہتا، کیا تم جانتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر کیا گزر چکی ہے؟ کیا تم نے ان کا درد سنا، ان کے زخم محسوس کیے؟ رفیقوں کی آنکھیں آہستہ آہستہ نم ہونے لگتیں، دماغ کا جوش دل کے درد سے مل کر ایک نئی آگ بن جاتا۔ حسن آگے جھک کر آہستہ مگر زوردار لہجے میں کہتا، اگر خارجی فرقہ ازارقہ باطل کے خلاف لڑتے ہوئے بنو امیہ کی تلواروں کے نیچے اپنی جانیں قربان کر سکتے تھے تو تم جو حق پر ہو، تمہاری جانیں تمہارے لیے اتنی قیمتی کیسے ہو گئیں؟ یہ جملہ رفیقوں کے دلوں میں خون کی طرح اتر جاتا۔ وہ سر جھکا کر کہتے، مولا، ہم حاضر ہیں، جہاں کہیں تیغ و سنان کی لڑائی ہو ہم جان دے دیں گے۔ یوں حسن کی فوج میں دو قسم کے جنگجو پیدا ہوئے، رفیق جو میدان جنگ میں تیغ و سنان کے سامنے کھڑے ہوتے اور اپنے امام پر جان نثاری کا حق ادا کرتے تھے، فدائی جو دھوکے، بھیس اور خفیہ رسائی کے ذریعے ایسے حملے کرتے جسے دنیا آج بھی سسکتے ہوئے یاد کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا، جہاں کھلا میدان ہو رفیق جاتے، جہاں چپکی ہوئی موت چاہیے ہو فدائی بھیجے جاتے۔ اور یوں الموت کے پہاڑوں سے ایک ایسی لہر اٹھی جس نے پوری اسلامی دنیا پر سایہ ڈال دیا، سایہ جو صدیوں تک نہیں ہٹا۔ اور یوں الموت کے پہاڑوں پر اٹھنے والی یہ خاموش لہر اب پوری مسلم دنیا پر سایہ بن کر چھا چکی تھی۔ فدائی جو ایک آنکھ جھپکتے بادشاہوں کے سینوں میں خنجر اتار دیتے، اور رفیق جو تلوار کی چمک میں اپنی جانیں ہنس کر وار دیتے، یہ سب کسی ایک مقصد، کسی ایک آواز، کسی ایک خوفناک ذہن کے تابع تھے۔ ایک ایسی تحریک جس کے پیچھے عقل بھی کی، کمال بھی، اور شیطانی جادو جیسی حکمت بھی۔ اور اب اس داستان کا اگلا باب اس وقت کھلنے والا ہے جب حسن بن صبا پہلی بار سلجوقی سلطنت کے دل پر براہ راست وار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ایسی گھڑی جب پورا عالم اسلام دو سوالوں کے جواب کا منتظر تھا۔ کیا ایک پہاڑ پر بیٹھی جماعت سلطنت سلجوقیہ جیسے دیو کو گرا سکتی ہے؟ اور کیا حسن بن صبا کا اگلا وار صرف ایک شخص پر ہوگا یا پوری دنیا پر؟ اگلا حصہ وہ ہے جس میں تاریخ کا پہلا خنجر وہاں اترتا ہے جہاں کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔